گوہر، دیدار کی حسرت تو ہر کے دل میں ہے گوہر، اللہ جسے چاہے وہی جائے مدینہ، وہی جائے مدینہ، جسے چاہے وہی جائے مدینہ، وہی جائے۔ بہت غور سے سن رہا تھا زمانہ، ہم ہی چلتے راستہ کہتے کہتے، حضرات یہ تھے حضرت مولانا مفتی عقیل الرحمن صاحب سیوہارا کانتی نگر دہلی، جو بہت ہی پرمغز خطاب فرما رہے تھے۔ دوستو دیکھیے اس وقت 4:38 ہوئے چاہتا ہے، اور آپ کا یہ اجلاس کی نشست اول اپنے آخری مرحلے کو طے کر رہی ہے، تو لیجئے آخری منازل پر پہنچانے کے لیے میں کیسے خطیب کے در چل رہا ہوں۔ الحمدللہ جو آپ حضرات ان سے بحسن خوبی کے ساتھ واقف ہیں، آپ کے دیار میں وہ آپ سے پہلے بھی حاضر ہو چکے ہیں، جن سے میری مراد حضرت اقدس حضرت مولانا وہ مفتی محمد معصوم صاحب منگلوری ہیں۔ حضور والا سے انتہائی ادب کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں کہ حضور والا منبر نور پر جلوہ افروز ہو کر اپنے ملفوظات عالیہ سے ہم سب سامعین کو مستفیض فرمائیں، اور حضور والا سے ادب سے یہ بھی درخواست ہے کہ اختتامی دعا بھی حضور والا ہی فرمائیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بزرگان محترم، بہت دیر سے آپ حضرات بڑی بڑی شخصیات کی تقریر سماعت فرما رہے تھے۔ ان حضرات کی تقریر کے بعد مزید کسی دوسری تقریر کی ضرورت نہیں، لیکن ناظم جلسہ کا حکم ہوا، میں صرف آپ حضرات کے سامنے 3 باتیں بیان کروں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا پر جلسے کا اختتام ہو جائے گا۔ سب سے پہلے آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ بزرگان محترم، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ مجھ پر پیش کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی میرے اوپر 10 مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پڑھتا ہے، بھیجتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور ان 100 رحمتوں میں سے 70 رحمتوں کا تعلق دنیا سے ہوتا ہے، اور 30 رحمت کا تعلق آخرت سے ہوتا ہے۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ میرے اوپر 100 مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پڑھتا ہے، درود شریف کا نذرانہ بھیجتا ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے لیے 3 بشارتیں ہیں۔ پہلی بشارت کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پر یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ آدمی دنیاوی فتنوں سے محفوظ کر دیا گیا، اور دوسری بشارت ایسے شخص کے لیے لکھ دی جاتی ہے کہ اس آدمی کو جہنم سے بری کر دیا گیا،
اور تیسری بشارت اس شخص کے لیے لکھ دی جاتی ہے کہ جب یہ شخص مرے گا، اس کا انتقال ہوگا، تو شہیدوں کے ساتھ اس کو جمع کیا جائے گا۔ بزرگان محترم، درود شریف پڑھنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا انعام اور اکرام ہمیں عطا فرمایا۔ میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں، کون بندہ ہے جو اس مجمع کے اندر بیٹھ کر یہ ارادہ کرے کہ انشاءاللہ ضرور بھی ضرور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہم 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے؟ ہاتھ اٹھا کر کے بتاؤ کون اس کے لیے تیار ہے؟ بزرگان محترم، یہ معمولی عمل نہیں، اور درود شریف، ایک درود شریف وہ ہوتا ہے جو ہم اور آپ حضرات نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی درود شریف ہے۔ اگر کسی آدمی نے 100 مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا تو 3 بشارتیں اس کے لیے حاصل ہو گئی۔ دنیاوی فتنوں سے محفوظ کر دیا گیا، دوسرے نمبر پر جہنم سے برات کا اعلان کر دیا گیا، اور تیسرے نمبر پر آقا فرماتے ہیں کہ جب اس شخص کا انتقال ہوگا تو قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے گا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، آپ حضرات جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کی سب سے زیادہ فکر فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ سے مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ مسجد نبوی کے ایک گوشے میں، ایک کونے میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے اوپر غم کے آثار نمایاں طور پر محسوس ہو رہے تھے۔ وہ رنجیدہ تھے، غم زدہ تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو دیکھا اور دیکھ کر فرمایا کہ تم غم زدہ اور غمگین کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ انہوں نے کہا، آقا میرے اوپر قرضہ بہت زیادہ ہے، اور جب میں گھر سے باہر نکلتا ہوں تو قرض والے مجھے بے حد پریشان کرتے ہیں۔ قرض کی وجہ سے میری ہمت نہیں ہوتی میں گھر سے باہر نکلوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی زبان مبارک سے یہ بات سنی تو آقا کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے اوپر قرضہ ہے تو میں تمہیں ایک عمل بتاتا ہوں، اگر وہ عمل تم نے کر لیا تو تمہارا قرض دور ہو جائے گا۔ صحابی رسول نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر ضرور بتائیے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ کتنی باتیں ارشاد فرمائی؟ 3 باتیں۔ یہ فرمایا کہ جب تم اپنے گھر میں داخل ہوا کرو تو بلند آواز سے سلام کیا کرو۔ گھر کے اندر اگر کوئی ہے تب بھی بلند آواز سے سلام کرنا ہے، اور گھر کے اندر اگر کوئی نہیں ہے تب بھی بلند آواز سے سلام کرنا ہے۔ اس لیے کہ اگر گھر میں جانے کے بعد تم سلام کرو گے اور تمہارے گھر میں کوئی نہیں ہوگا تب بھی گھر کے اندر فرشتے رہتے ہیں، اور فرشتے تمہارے سلام کا جواب دیں گے۔ تو پہلے نمبر پر فرمایا کہ گھر میں داخل ہونے کے بعد بلند آواز سے سلام کرنا۔ دوسرے نمبر پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ اخلاص ضرور پڑھنا۔ جب تم گھر میں داخل ہوا کرو تو گھر میں قدم رکھتے ہی سورہ اخلاص پڑھنا۔ اور تیسرے نمبر پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 1 مرتبہ مجھ پر درود شریف ضرور پڑھنا۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مخلوق کو 3 باتیں بیان فرمائی۔ پہلے نمبر پر فرمایا کہ جب گھر میں جایا کرو تو بلند آواز سے سلام کیا کرو۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ سورہ اخلاص 1 مرتبہ پڑھا کرو، اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ میرے اوپر درود شریف پڑھا کرو۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، اور کچھ ہی دن گزرے تھے کہ میرا تمام کا تمام قرض دور ہو گیا، میں صاحب حیثیت ہو گیا، میں مالدار بن گیا، اور صرف میرا ہی قرض دور نہیں ہوا بلکہ میری وجہ سے میرے عزیز و اقارب کا جو قرضہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ قرضہ بھی دور کرا دیا۔ بزرگان محترم،
یہ میری بتائی ہوئی بات نہیں بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، اگر کوئی مقروض ان 3 باتوں پر پابندی کے ساتھ عمل کرے گا تو انشاءاللہ اس کے اوپر کوئی قرض نہیں رہے گا اور ایسا شخص صاحب حیثیت اور صاحب وسعت ہو جائے گا۔ تیسرے نمبر پر ایک بات بتا کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ ہمارے مدارس اسلامیہ میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے جس کا نام ہے مفید الطالبین۔ اس مفید الطالبین کے اندر ایک مقولہ لکھا گیا کہ کما تدین تدانو، فرمایا جیسا تم کرو گے تمہارے ساتھ ویسا کیا جائے گا، اچھا کرو گے تمہارے ساتھ اچھا ہوگا، برا کرو گے تمہارے ساتھ برا ہوگا۔ اور اس مقولے کے تحت ایک بہت بڑے عالم نے ایک واقعہ لکھا، فرمایا کہ عرب کے اندر ایک بہت بڑا تاجر تھا اور وہ تاجر جب بوڑھا ہونے لگا اور اس کی کمر جھک گئی، تجارت کے قابل وہ نہ رہا، تو اس تاجر نے اپنے بیٹے کو بلایا۔ اس تاجر کے یہاں ایک بیٹا تھا اور ایک بیٹی، اور بلانے کے بعد اپنے بیٹے سے فرمایا بیٹا تم جانتے ہو میں بوڑھا ہو چکا، کمزور ہو چکا، میری کمر جھک گئی، میں اس قابل نہیں رہا کہ آگے تجارت کر سکوں، دیکھو تمہاری ایک بہن ہے، اپنی بہن کی عزت اور آبرو کا خیال رکھنا۔ اور یہ بات اس تاجر نے اپنے بیٹے سے ایک مرتبہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی۔ آخر وہ سوچنے لگا، بیٹا اپنے باپ سے کہنے لگا ابا جان یہ میری بہن ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اپنی بہن کی عزت اور آبرو کا خیال اگر میں نہیں رکھوں گا تو کون رکھے گا۔ ایک دن وہ بیٹا تجارت کی غرض سے باہر جانے لگا۔ جس وقت وہ باہر دوسرے شہر میں جانے لگا، باپ نے اپنے بیٹے سے پھر یہی کہا بیٹا دیکھو یہ تمہاری بہن ہے، اپنی بہن کی عزت اور آبرو کا خیال رکھنا۔ وہ کہنے لگا ابا جان آپ جانتے ہیں یہ میری بہن ہے، میں اپنی بہن کی عزت اور آبرو کا خیال نہیں رکھوں گا تو کون رکھے گا۔ لیکن وہ بار بار جب باپ کہنے لگا بیٹا اپنی بہن کی عزت اور آبرو کا خیال رکھنا، تو وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ جب وہ شہر سے باہر چلا گیا اور تجارت کے کام سے فارغ ہو گیا، تو فارغ ہونے کے بعد جب وہ اپنے شہر کو واپس آنے لگا تو راستے میں اس کی نظر ایک حسین اور جمیل لڑکی پر پڑی، اور وہ اسی حسین اور جمیل لڑکی کے پاس گیا اور جا کر اچانک اس کا بوسہ لے لیا۔ اب بوسہ تو اس نے لے لیا، لیکن بوسہ لینے کے بعد وہ شرمندہ ہوا، ندامت اس کے اوپر چھا گئی۔ وہ سوچنے لگا کہ مجھ سے کیا ہو گیا، اور اس نے اس عورت سے جا کر کے معافی مانگی اور توبہ کی۔ لیکن اس کے دل کے اندر یہ بات گھومتی رہی۔ جس وقت وہ گھر واپس آیا، باپ نے اپنے بیٹے کو بلایا اور بلانے کے بعد یہ کہا بیٹا تمہارا سفر کیسا گزرا، کوئی واقعہ تو پیش نہیں آیا۔ اس نے کہا ابا جان کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، لیکن باپ بار بار یہی معلوم کر رہا تھا بیٹا کوئی واقعہ تو پیش نہیں آیا۔ کہا کہ ابا جان کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ باپ اصرار سے زور دے کر بار بار یہی معلوم کر رہا تھا بیٹا کوئی واقعہ تو پیش نہیں آیا۔ اس نے کہا ابا جان ایک واقعہ پیش آیا۔ وہ واقعہ یہ ہوا کہ جب میں وہاں سے واپس ہونے لگا، راستے میں ایک حسین جمیل عورت پر میری نگاہ پڑی، میرا شیطان میرے اوپر غالب ہوا اور اچانک میں نے اس کا بوسہ لے لیا۔ تو باپ نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا سنو، تم جانتے ہو ہمارے گھر کے اندر 30 سال سے ایک سکا پانی بھر رہا تھا، اور کبھی اس نے ہماری گھر کی عورتوں پر غلط نظر نہیں ڈالی تھی، لیکن وہ سکا جو عمر رسیدہ ہو چکا تھا، جو بوڑھا ہو چکا تھا، جو 30 سال تک ہمارے گھر کے اندر پانی بھرتا رہا، کبھی اس نے تمہاری بہن پر غلط نظر نہیں ڈالی، اس نے کبھی ہمارے گھر کے خواتین پر غلط نظر نہیں ڈالی۔ لیکن ایک دن وہ سکا گھر کے اندر آیا، اس نے گھر کے اندر آنے کے بعد پانی بھرا اور تمہاری بہن کا بوسہ لے لیا۔
تمہاری بہن کا بوسہ لینے کے بعد وہ شرمندہ ہوا اور اس نے معافی مانگی، میرے ذہن کے اندر یہ بات پیدا ہوئی کہ آخر کوئی نہ کوئی غلطی تم سے ہوئی جس کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی۔ بزرگان محترم، دوسرے کی بیٹی کا خیال رکھو گے تمہاری بیٹی کا خیال رکھا جائے گا، تم دوسروں کی ماں کا خیال رکھو گے تمہاری ماں کا خیال رکھا جائے گا، تم دوسروں کی بہن کا خیال رکھو گے تمہاری بہن کا خیال رکھا جائے گا۔ اگر تم اپنی ماں کا خیال رکھنا چاہتے ہو، اپنی بیٹی کا خیال رکھنا چاہتے ہو، اپنے گھر کے خواتین کا احترام کرنا چاہتے ہو، تو ہمارے لیے لازم و ضروری ہوگا کہ ہم دوسروں کی ماں کا احترام کریں، دوسروں کی خواتین کا احترام کریں، دوسروں کی بہنوں کا خیال کریں۔ آپ حضرات کو معلوم ہوگا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہے، حضرات صحابہ کرام وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک غیر مسلم خواتین آتی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رومال اٹھاتے ہیں اور اس خواتین کی طرف پھینک دیتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام کو تعجب ہوا، سوچنے لگے آقا نے اپنا رومال غیر مسلم عورت کی طرف پھینکا، آقا یہ رومال جس کے اوپر فرشتے بھی قربان ہوتے ہیں، جو لوگ اپنے سروں پر رکھتے ہیں، آپ نے غیر مسلم عورت کی طرف اپنے رومال کو پھینک دیا۔ آقا نے فرمایا لوگوں سنو، عورت عورت ہوتی ہے، بہن بہن ہوتی ہے، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، وہ خواہ کسی کی بھی ہو۔ بزرگان محترم، ہمارا مذہب اسلام ہمیں دوسروں کا سمان سکھاتا ہے، مذہب اسلام دوسروں کا احترام سکھاتا ہے، مذہب اسلام دوسروں کی حفاظت کرنا سکھاتا ہے، مذہب اسلام دوسروں کی عزت سکھاتا ہے۔ بزرگان محترم، آج مسلمان پریشان حال ہے، وجہ اصل میں اس کی یہ ہے کہ ہم دوسروں کی عزت نہیں کرتے، دوسروں کا احترام نہیں کرتے، دوسروں کی توقیر نہیں کرتے۔ بزرگان محترم، ہمارے مدرسے کے اندر ایک چھوٹی سی کتاب پڑھائی جاتی ہے جس کا نام ہے فارسی کی پہلی کتاب، اس کے اندر ایک جملہ لکھا ہوا ہے، اپنے آپ کو پہچانو، اپنی عزت آپ کرو۔ ظاہر سی بات ہے اس کتاب کو چھوٹے بچے پڑھتے ہیں، لیکن جب یہ جملہ ہم پڑھتے تھے اپنی عزت آپ کرو تو بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ اپنی عزت آپ کرو کیا مطلب ہے، اس لیے کہ ہر آدمی اپنی عزت تو کرتا ہی ہے، اس کا کیا مطلب ہے۔ لیکن جب بڑے ہوئے ہمارا اساتذہ نے ہمیں بتایا اس کا مطلب یہ ہے دوسروں کی عزت کرو گے تمہاری عزت کی جائے گی، دوسروں کا احترام کرو گے تمہارا احترام کیا جائے گا، دوسروں کا سمان کرو گے تمہارا سمان کیا جائے گا، دوسروں کی بیٹی کی حفاظت کرو گے تمہاری بیٹی کی حفاظت کی جائے گی، دوسروں کے گھر کی حفاظت کرو گے تمہارے گھر کی حفاظت کی جائے گی، دوسروں کی بستی کی حفاظت کرو گے تمہاری بستی کی حفاظت کی جائے گی۔ بزرگان محترم، زیادہ کچھ نہ کہہ کر بس یہ تین باتیں جو میں آپ حضرات کو بتا کر کے جا رہا ہوں، ان تینوں باتوں کو یاد رکھنا۔ نمبر 1، دوسروں کا احترام کرنا، دوسروں کا سمان کرنا۔ نمبر 2، اگر کسی کے اوپر قرضہ ہو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو یاد رکھنا، جب گھر کے اندر داخل ہو تو بلند آواز سے سلام کرنا، قل هو اللہ پڑھنا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا نذرانہ۔ اور تیسرا عمل میں نے بتایا کہ جو آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 100 مرتبہ درود شریف پڑھے گا اس کے لیے 3 بشارتیں ہیں، اس کی پیشانی کے درمیان یہ لکھ دیا جائے گا کہ یہ آدمی دنیاوی فتنوں سے محفوظ کر دیا گیا، دوسرا انعام یہ دیا جائے گا کہ اس کے بارے میں لکھ دیا جائے گا کہ اس آدمی کو جہنم سے آزاد کر دیا گیا، اور تیسرا انعام اس کے لیے یہ ہوگا کہ جب اس کا انتقال ہو جائے گا تو شہیدوں کے ساتھ اس کو جمع کیا جائے گا، شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آپ حضرات کو بھی عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیں اور جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں ویسے بیٹھ جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتك من القوم الكافرین وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، اے اللہ ہم خطا کار ہیں، اے اللہ ہم نے دن کے اجالے میں بھی گناہ کیے ہیں، اے اللہ ہم رات کی تاریکیوں میں بھی گناہ کرتے ہیں، لیکن اے اللہ تیرے بندے ہیں، اے اللہ تیرے پیغمبر کے امتی ہیں،
اے اللہ تو ہمارے اعمال کی طرف نظر مت فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری غلطیوں کو درگزر فرما، اے اللہ جو لوگ پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ، شفا عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرما، اے اللہ جو بے روزگار ان کو روزگار مہیا فرما، اے اللہ جو باروزگار ان کے روزگار میں خیر و برکت پیدا فرما، اے اللہ اس جلسے کو قبول فرما، اے اللہ اس جلسے میں مقررین کو قبول فرما، اے اللہ سامعین کو قبول فرما، اے اللہ انتظام کرنے والوں کو قبول فرما، اے اللہ اس مدرسے میں تعاون کرنے والوں کو قبول فرما، اے اللہ کسی بھی طرح کا تعاون ہے اللہ اس کو قبول فرما، اے اللہ جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اللہ سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما، اے اللہ تو سب کی حاجتوں سے واقف ہے، اے اللہ تو سب کی ضرورتوں کو جانتا ہے، اے اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، اے اللہ تو سب کی حاجتوں ضرورتوں کو پورا فرما، اے اللہ جو مقروض ہے قرضوں کی ادائیگی کی صورت مہیا فرما، اے اللہ جو لوگ ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے اللہ ان کو بری فرما، اے اللہ ہر طرح کے شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ مسلمانوں کی جان کی حفاظت فرما، اے اللہ مال کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری آبرو و عزت کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے مساجد کو محفوظ فرما، اے اللہ ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے خانقاہوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے دینی مراکز کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے مدارس اسلامیہ کو ہر اعتبار سے ترقی عطا فرما، اے اللہ خصوصاً اس مدرسے کو ہر اعتبار سے ترقی عطا فرما، اے اللہ تعلیمی ترقی عطا فرما، اے اللہ تعمیری ترقی عطا فرما، اے اللہ اس بستی کے اندر اسلام کا بول بالا فرما، اے اللہ کفر کا مقابلہ فرما، اے اللہ مسلمانوں میں محبت مودت پیدا فرما، اے اللہ بغض و عناد دشمنیوں کو اللہ ختم فرما، اے اللہ تمام مسلمانوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ کی زیارت نصیب فرما، اے اللہ تمام مسلمانوں کو حج بیت اللہ کی توفیق مرحمت فرما، اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اے اللہ یہودیوں کے قبضے سے بیت المقدس کو آزاد فرما، اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا یا ان کا ہمارے اوپر حق ہے، اے اللہ ان سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما، اے اللہ جو دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے ہیں، اے اللہ ان کی حاجتوں کو ضرورتوں کو پورا فرما، اے اللہ ان کی حاجتوں کو ضرورتوں کو پورا فرما، اے اللہ جو ہمارے عہد اقربا دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، اے اللہ کروٹ کروٹ چین نصیب فرما، اے اللہ کروٹ کروٹ چین نصیب فرما، اے اللہ کروٹ کروٹ چین نصیب فرما، اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، اے اللہ جو رہ گیا وہ بھی عطا فرما، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے طفیل سے اے اللہ ہماری اس مختصر سی دعا کو قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔